بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 20 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ کالی رات چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، ستارے آسمان کو چمکا رہے تھے۔ آج اس کی پہلی رات تھی جو وہ کام پر جا رہی تھی۔ دل تو دھڑک رہا تھا مگر کیا کرتی، یہ مجبوری تھی، اسے یہ کرنا تھا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہاں واقعی خوبصورت سی روشنی نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی تھی جس میں خوبصورتی بالکل بھی نہیں تھی۔ کاسنی کلر کی ساڑی میں اس کا دبلا بدن تو پھر بھی اچھا لگ رہا تھا مگر چہرہ تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ گہرے سانولے رنگ پر بکھرا بکھرا سا تیز آئی میک اپ، ہونٹوں پر کالے رنگ کی لپسٹک اور ناک میں نتنی ڈالے وہ بہت زیادہ اوور لگ رہی تھی، ایسے کہ کسی بھی ذوق رکھنے والے مرد کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ خود کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ ہائے اللہ نگینا، تو نے تو خود کو بالکل غائب کر لیا ہے، تو نگینا ہی ہے نا؟ میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ اس کے گروپ کے ایک خواجہ سرا نے تالی مار کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں نگینا ہی ہوں باجی۔ ہائے، ہے تو واقعی نگینا، مگر تجھے قدر نہیں خود کی۔ ارے پاگل، کیوں خود کو چھپا رہی ہے؟ ارے مردوں کو تڑپانے میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حسین عورت ایک حسین چہرے کے پیچھے یہ مرد پاگل کتے کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں، روپوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ ہائے، میں نے تو بہت برباد کیا ان حسن کے پیچھے بھاگنے والے مردوں کو، جتنا پیسہ سمیٹا اس سے زیادہ انہیں تڑپایا، آپس میں فساد کروائے۔ حالانکہ ابھی تو میں ایک خواجہ سرا تھی، پھر بھی یہ حال تھا۔ سوچ اگر تیری طرح عورت ہوتی تو کیا عالم ہوتا۔ ہائے، میں تو انہیں لوٹ لوٹ کے جاگیریں بنا لی تھی۔ اس نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ روشنی نے اکتاہٹ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی حسین تھی، اگر وہ عورت ہوتی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جاگیر بھی بنا سکتی تھی۔ وہ کیا، ان کا پورا گروپ حسین تھا، اس لیے انہیں روز ہی کوئی نہ کوئی فنکشن مل جاتا تھا۔ ہائے، اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو اسے کیش کرو نا، یہ سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ ایک بار پھر بولی۔ فردوس باجی، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، اس نے نرمی سے کہا۔ کہنے کو تو اس کے پاس فردوس کی باتوں کے لیے ہزاروں جواب تھے، مگر وہ وہاں کسی سے بیر باندھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ اس مہندی کے فنکشن میں اس نے سارا ٹائم ڈھولکی پیٹی تھی، لڑکیوں اور خواجہ سراؤں کے رقص دیکھے تھے، مردوں کی بےہودگیاں ملاحظ کی تھی۔ آخر میں اس نے بنا کسی کے کہے مائک پکڑ کر اسٹیج پر سر بکھیرے تھے۔ اس نے اس گانے کی بہت پریکٹس کی تھی مگر پھر بھی بہت زیادہ کنفیوژن کے باوجود اس نے بہت اچھا گایا تھا۔ لوگوں نے بہت تعریفیں کی تھی، اس کی نہیں، اس کے گانے کی۔ اس کے گانے پر 7-8 لوگوں نے ہزار کے نوٹوں کی ویلی کی تھی، اور لٹانے میں 10, 20, 50 کے نوٹ تو بے تحاشا لٹائے تھے۔ یہ ایوریج باقی لوگوں کی نسبت تو کم تھی مگر ایک نیو لڑکی کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے حصے کے پیسے جب تارا باجی نے اسے دیے تو اس نے سب تارا باجی کو لٹا دیے۔ باجی، جب مجھے ان کی ضرورت ہوگی تب میں لے لوں گی، ابھی نہیں ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس نے کہہ دیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل آج پیسوں کو ہاتھ لگانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچ آئی ہے اور اس کی قیمت اسے دی جا رہی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے بولا۔ شہریار پلیز مجھ سے ایسی بات مت کرو، میں اپنی اس رات والے رویے پر جی بھر کے شرمندہ ہوں۔ میں غصے میں اس رات نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ میرے لیے تمہارا شادی کرنا بہت شاکنگ تھا، نہ جانے کیسے اور کیوں میں تمہیں چاہنے لگی تھی، تمہارا خواب دیکھ رہی تھی اور تم نے شادی کر لی۔ میرا خواب بن گیا تھا تم سے شادی کرنا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اور مجھے شادی کرنے کے لیے تمہاری مرضی کی ضرورت نہیں تھی، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ کیوں نہیں کر سکتے تم مجھ سے شادی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ چلا اٹھی۔ کمی یہ ہے کہ تم ایک نہایت بدتمیز اور جاہل لڑکی ہو، اس نے بھی چلا کر جواب دیا۔ دیکھو شہریار، میں بدتمیز نہیں ہوں، تم کسی کے غصے میں بولے گئے الفاظ کو اس کے پورے کریکٹر پر نہیں تول سکتے۔ غصے میں بولے گئے الفاظ ہی کسی انسان کے اندر چھپے اچھے یا برے ضمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے یہ ہمارا غصہ ہمیں بتاتا ہے، اس نے جواب دیا۔
روشنی کے ساتھ میں نے بہت برا کیا تھا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتی تھی مگر مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے تمہارے اور روشنی کے الگ ہو جانے کا بہت دکھ ہے۔ میرا یہ سب سن کر بہت دل کٹ گیا تھا کہ کسی کی محبت اس سے جدا ہو جائے تو یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تم اس عذاب سے گزرے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تمہارا دکھ محسوس کرتی ہوں۔ ہم مل کر روشنی کو ڈھونڈیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مل جائے گی۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا چہرہ گم کرو یہاں سے۔ جو بدوائیں تم نے ہمیں دی تھی نا، وہ ہمیں لگ چکی ہیں۔ دیکھو ہم جدا ہو گئے ہیں، جیسے کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ کیا تم خوش نہیں ہو اب بھی؟ جاؤ جا کر خوشیاں مناؤ، مٹھائیاں بانٹو، تمہارا معافی تلافی سے کیا واسطہ؟ شہریار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایسے کہہ کر تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا مقصد تمہیں برباد کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ گلزار، تمہارا جو بھی مقصد تھا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ شہریار، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ روشنی اب نہیں ہے، پلیز مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں روشنی سے زیادہ خوشیاں دوں گی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ کتنا تضاد ہے نا تمہاری باتوں میں گل، ابھی تم اپنے کہے پر شرمندہ ہو رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ مل کر روشنی کو ڈھونڈو گی، اور اب مجھ سے شادی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے تمہیں ایسے اپنے قدموں میں گرے دیکھ کر، اپنے سامنے بھیک مانگتے دیکھ کر مجھے تسکین مل رہی ہے۔ ایسے ہی زندگی بھر گڑ گڑاتی رہنا اور میرے لیے تسکین کا سامان کرتی رہنا، کیونکہ شہریار خان تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، بلکہ تم سے شادی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہوگا۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اٹھ کر غصے سے شہریار کی طرف دیکھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ، تمہیں اپنے کہے لفظوں پر پچھتانا پڑے گا۔ بس بس، اب ایک لفظ اور مت بولنا اپنی کالی زبان سے، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا، بلکہ تم چلو نکلو یہاں سے، تم جیسے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ وہ بازو سے پکڑ کر گلزار کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آیا اور باہر دھکیل دیا۔ آئندہ یہاں آئی تو اس سے بھی برا سلوک ہوگا، اس نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر وہ چیخنے لگی، شہریار تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ چیختے چیختے تھک گئی تو آنسو صاف کرتے ہوئے چل پڑی۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی اور دکھ ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے تھے۔ اس کے کلاس فیلو نے کل اسے سفید پاؤڈر کی ایک پڑیا دی تھی، کہا تھا کہ جب دل کا دکھ حد سے بڑھ جائے تو غم کی بارش دل میں چھید کرنے لگے تو ایک ڈوز لے لینا، یہ درد کو ایسے چوس لے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے آج وہ پاؤڈر استعمال کرنا تھا، یہ درد حد سے بڑھ گیا تھا اور اس کو تسکین چاہیے تھی۔ روشنی نے ایک بہت پیاری سی بیٹی کو جہنم دیا تھا، سب خوش ہو جا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مگر روشنی کے دل میں اداسی کے ڈیرے تھے۔ اس نے بہت دعا کی تھی کہ یا اللہ اسے ایک بیٹا دینا، بیٹی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اللہ نے اسے بیٹی ہی دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شکل دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے لگا کہ شہریار ننھی منھی حالت میں اس کے پاس پڑا ہوا ہو، اس کا نازک نقشہ بالکل شہریار جیسا تھا، اور آج اسے شہریار ٹوٹ کر یاد آیا تھا، اتنا کہ وہ رونے لگی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سب سمجھ گئے کہ اسے اپنا میاں یاد آ رہا ہے۔ سب نے اس کی دل بھر کر دل جوئی کی تھی۔ اس عرصے میں وہ بہت زیادہ گانے لگی تھی اور اس نے باقاعدہ کلاسز لے کر گانا سیکھا تھا۔ امکان تھا کہ وہ ایک کامیاب سنگر بن جائے گی، وہ اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ شہریار اپنے کام میں خود کو مصروف رکھ کر روشنی کو بلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، وہ اسے ہر پل یاد آتی تھی۔ گلزار ڈرگس لینے کی عادی ہو چکی تھی۔ عبدالرحمن کو یہ بات اس کے کلاس فیلوز نے بتائی تھی کہ وہ ڈرگز لیتی ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کل بیزی تھا اور گھر میں گلزار تقریباً نارمل رہتی تھی، شاید وہ رات میں نشہ کرتی تھی۔ شہریار نے اسے بری طرح بار بار ٹھکرایا تھا، یہ غم اس کے لیے اذیت ناک تھا، اور اس غم کو دھونے کے لیے وہ نشے کا سہارا لیتی تھی۔ عبدالرحمن نے اس کا کمرہ چیک کیا تو وہاں سے واقعی سفید پاؤڈر کے پیکٹ ملے تھے۔ اس نے گلزار کو بری طرح ڈانٹا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ اس نے ہر طرح اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ تھی ہی ضدی، کسی کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ پھر اس نے گلزار کے بھائی شاہزاد سے بات کی تھی کہ گل خود کو برباد کر رہی ہے، اسے ساری سچویشن بتائی تھی کہ اسے کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ شاہزاد نے یہ سن کر قہقہ لگایا اور کہنے لگا،
عبدالرحمن، تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سب چلتا ہے۔ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کا نشہ کرنا ہائی اسٹیٹس کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو ایک ہائی کلاس کی تعلیمی ادارے میں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ وہاں کس کماش کے لوگوں سے ملیں گے۔ ارے ہائی سوسائٹی میں یہ عام بات ہے۔ میں خود یونیورسٹی لائف میں کوکین استعمال کرتا رہا ہوں، مگر اب دیکھ بالکل فٹ ہوں۔ وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جاتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ پھر بھی میں سمجھاؤں گا گل کو، وہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔